اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر اور میں مدرسہ تعلیم القرآن سے حاضر ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بحث کریں گے، آج ہم جس ٹاپک کو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز انسان کو انسان کی شناخت کرواتی ہے۔ تو اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر خدیجہ فاروق۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا جائے کہ نماز انسان کو انسان شناسی کرواتی ہے، تو آپ اس بات کو واضح کریں کہ نماز کیسے انسان کو انسان کی شناخت کرواتی ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نماز کیسے انسان کو انسان شناسی کرواتی ہے، کیسے انسان کو پہچان کرواتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی پہچان کر لی اس نے اپنے پروردگار کی پہچان کر لی، جس نے اپنی شناخت کر لی اس نے اپنے پروردگار کی شناخت کر لی، جس نے اپنی پہچان کر لی اس نے اپنے پروردگار کی پہچان کر لی، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے پروردگار کو جان لیا۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ نماز کیسے انسان کو انسان شناسی کرواتی ہے۔ تو جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو نمازی سے تقاضا یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہے اللہ اکبر۔ اب یہ ہاتھوں کا بلند کرنا، یہ ہاتھوں کا اوپر کرنا، یہ رفع یدین کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی روٹین نہیں ہے، بلکہ نماز کا نمازی سے تقاضا یہ ہے، نماز کا میسیج یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہنا دراصل میں یہ کہتا ہے کہ اے معبود، میں نے اپنے دونوں ہاتھ ہر شے سے اٹھا لیے ہیں، میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہوں۔ اگر کوئی اکبر ہے تو وہ تیری ذات ہے، اگر کوئی مالک ہے تو وہ تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ وہی وقت ہے کہ جس کی ہمیں تعلیم مولا کائنات، امیر المؤمنین، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب نے دی ہے۔ امام فرماتے ہیں، دعائے کمیل کے الفاظ ہیں، مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، کہ میں عبد ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، میں مسکین ہوں۔ ماشاءاللہ مومنین کرام توجہ کیجیے گا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز اپنے پڑھنے والے سے یہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہے۔ اب یہ ہاتھوں کو بلند کرنا انسان کو انسان کی شناخت کرواتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر مولا کائنات بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ تو کہو انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، کہ پروردگار میں تیرا عبد ہوں، میں ضعیف ہوں، میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں اور میں مسکین ہوں۔ آپ یہ واضح کریں کہ ان جملوں کا مطلب کیا ہے، ان جملوں سے کس چیز کی شناخت ہوتی ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ان جملوں کا مطلب کیا ہے۔ ان جملوں سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، اور جب انسان کو اپنی شناخت ہو جاتی ہے تو اپنے پروردگار کی شناخت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو رسول خدا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی شناخت کر لی اس نے اپنے پروردگار کی شناخت کر لی۔ تو جب انسان کہتا ہے کہ انا عبدک، میں عبد ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں معبود نہیں ہوں۔ تو معبود کون ہے؟ وہ اے پروردگار تیری ذات ہے۔ جب انسان کہتا ہے الضعیف، میں ضعیف ہوں، تو یعنی میں قوی نہیں ہوں۔ قوی کون ہے؟ وہ تیری ذات ہے۔ الذلیل، میں ذلیل ہوں، تو عزیز کون ہے؟ عزیز تیری ذات ہے۔ الحقیر، میں حقیر ہوں، میں غنی نہیں ہوں، تو غنی العالمین کون ہے؟ وہ تیری ذات ہے۔ المسکین،
میں مسکین ہوں، میں رب نہیں ہوں، تو رب العالمین کون ہے؟ وہ تیری ذات ہے۔ اسی طرح جب آئمہ معصومین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے تو دعا فرماتے، الہی عبدکا بے بابک، اے میرے پروردگار تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا، مسکین کا بے بابک، مسکین تیرے در پہ آ گیا، فقیر کا بے بابک، فقیر تیرے در پہ آ گیا، سائلو کا بے بابک، اے میرے پروردگار سائل تیرے در پہ آ گیا۔ تو یعنی ان جملوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان جملوں سے انسان کی شناخت ہوتی ہے، اور جب انسان کو اپنی شناخت ہو جاتی ہے تو اپنے پروردگار کی بھی شناخت ہو جاتی ہے۔ تو مولا کائنات جو کہ دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، ان جملوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان عبد ہے، معبود کون ہے؟ وہ پروردگار کی ذات ہے۔ انسان حقیر ہے، غنی عن العالمین کون ہے؟ وہ پروردگار کی ذات ہے۔ بالکل آپ یہ بتائیے گا کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا انسان کو کس چیز کی شناخت کرواتا ہے؟ جی، یہ ہاتھوں کا بلند کر کے اللہ اکبر کہنا یہ انسان کو انسان کی شناخت کرواتا ہے۔ تو اس لیے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنی شناخت کر لی اس نے اپنے پروردگار کی شناخت کر لی۔ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے، وہ اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول جاتا ہے، ہدف بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ تو اس لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے اپنی شناخت کر لی اس نے اپنے پروردگار کی شناخت کر لی۔ انسان اس دنیا میں آ کے یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہاں گر ہیں یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہاں گر ہے یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہاں گر ہے یاد تم کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں۔ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں ہم اپنا مقصد ہی بھول جاتے ہیں، ہم اپنا ہدف ہی بھول جاتے ہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب کچھ بھول گئے ہیں، ہم اپنا مقصد بھول گئے ہیں، ہم اپنے پروردگار کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے اس مقصد اپنی خلقت کا مقصد ہی بھول گئے ہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا مختصر سا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔